بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ کچھ نہیں، وہ تو بس منہ سے پھسل گیا، ماہی ہڑبڑا کر بولی۔ یہ آج کل تمہاری زبان زیادہ پھسلنے نہیں لگی؟ شاذل نے دانت پہ دانت جمائے۔ پتہ نہیں، آپ سو جائیں میں بھی سو جاؤں گی، ماہی نے جان چھڑانے کے لیے کہا۔ میں تو سو ہی جاؤں گا، شاذل اتنا کہہ کر دوبارہ لیٹ گیا۔ اس کو سوتا دیکھ کر ماہی بھی بیڈ کی دوسری طرف آ کر کمرے کی لائٹ بند کر کے لیٹ گئی۔ سنیں؟ تھوڑی دیر بعد ماہی نے شاذل کی طرف کروٹ لے کر اس کو پکارا تھا۔ سنائیں؟ شاذل نے فرما برداری سے کہا۔ آپ کی ٹوٹل گرل فرینڈز کتنی ہیں؟ ماہی کے سوال پہ شاذل نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھیں۔ یہ رات کے وقت تمہیں میری گرل فرینڈز کہاں سے یاد آئیں؟ شاذل حیران ہوا تھا۔ بھولی کب تھی؟ ماہی نے جل کے کہا۔ کیا مطلب؟ شاذل کو سمجھ نہیں آیا تھا۔ میرا مطلب تھا کہ بس یوں ہی خیال آیا تو سوچا آپ سے پوچھ لوں، ماہی نے جلدی سے کہا۔ اچھا، نمرہ، فائزہ اور رابعہ یہ تینوں اسکول لائف سے فرینڈز ہیں، اور ثانیہ، تانیہ، ستارہ، تارا، یاسمین، عنبر، فرا، سارہ، رباب، دلنشین یہ کالج لائف سے ہیں۔ کالج کے بعد میں ہائی اسٹڈی کے لیے لندن چلا گیا تھا، وہاں بھی 6 سے 7 بن گئی تھیں۔ شاذل ٹھہر کر بتانے لگا۔ اس کی باتوں سے ماہی کو جھٹکے پہ جھٹکے لگ رہے تھے، مطلب بچپن سے ہی دل پھینک ہیں۔ ماہی کی زبان ایک بار پھر سے پچھلی تو شاذل لائٹ آن کرتا بیٹھ گیا۔ اس کو بیٹھتا دیکھ کر ماہی بھی منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ فرینڈز بنانے والے کیا دل پھینک ہوتے ہیں؟ شاذل نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ گرل فرینڈز بنانے والے دل پھینک ہوتے ہیں، ماہی نے بنا تاخیر کیے جواب دیا۔ اور ایسا تمہیں کیوں لگتا ہے؟ شاذل اتنا کہتا چپ ہو گیا۔ اس کا دماغ میں اچانک کچھ کلک ہوا، پھر اس نے بے یقین نظروں سے ماہی کو دیکھا جس کا منہ غبارے کی طرح پھولا ہوا تھا۔ استغفر اللہ، تم مجھے ایسا سمجھتی ہو؟ ساری بات سمجھ آنے کے بعد شاذل جھرجھری لے کر بولا۔ میں ایسا ویسا کیوں سمجھوں گی؟ آپ نے خود بتایا آپ کی 10-20 گرل فرینڈز ہیں۔ اوہ کمعقل، گرل فرینڈز کا مطلب یہ نہیں کہ میرا ان کے ساتھ ٹانکا فٹ ہے۔ یہ تو میں نے اس لیے کہا کیونکہ وہ لڑکیاں ہیں تو گرل فرینڈز ہوئیں، اب بوائے فرینڈز کہنے سے تو رہا ہے۔ شاذل کی اس بات پہ ماہی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو آپ فرینڈز بھی بول سکتے تھے، گرل لگانا ضروری تھا کیا؟ ماہی اپنی خجالت مٹانے کے لیے غرض سے بولی تھی۔ مجھے کیا پتہ تھا تم اتنی عقل مند ہو، اور پتہ ہوتا تو بالکل نہ کہتا، خواہ مخواہ میرا کردار مشکوک کر دیا۔ شاذل کانوں کو ہاتھ لگا کر بولا تو ماہی کی ہنسی چھوٹ گئی۔ شاذل نے اتنے دنوں کے بعد پہلی بار اس کو ہنستا دیکھا تھا۔ شاذل، کیا آروش آپ کی اپنی بہن ہے؟ ماہی نے کچھ جھجک کر پوچھا۔ اس کو ڈر تھا کہیں شاذل برا نہ مان جائے۔ یہ کیسا سوال ہے؟ آف کورس وہ میری بہن ہے، شاذل سنجیدہ ہوا۔ سوری اگر آپ کو برا لگا ہو تو میں نے اس لیے پوچھا کیونکہ 1 مہینے سے زیادہ عرصے سے میں یہاں ہوں، حویلی کے ہر فرد سے میں واقف ہوں، سب کی شکلیں بھی مجھے یاد ہیں، پر ان سے چہروں سے آروش کا چہرہ سب سے الگ ہوتا ہے، ماہی نے تھوڑا سا ڈر کر کہا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ شاذل اس کی بات سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں بس یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کا چہرہ آپ کے بابا سے ملتا جلتا ہوا ہے، اور آپ کے بڑے بھائی درید شاہ کا اپنی ماں سے، وہ جو حریم ہوتی ہے ان کی شکل بھی آپ لوگوں سے کچھ ملتی جلتی ہے۔ نور، نازنین، دیدار شاہ، بھابھی، شبانہ، پر ان سب کے برعکس آروش کے ننکش آنکھوں کا رنگ سب مختلف ہوتا ہے۔ اس کا رنگ گورا چٹا ہے، پر وہ جیسے پٹھان خاندان کی لگتی ہے۔ آپ نے کبھی اس کے گال دیکھے ہیں؟ کیسے سرخ؟ اسٹاپ ماہی! شاذل غصے سے اس کی جانب دیکھ کر جھڑک اٹھا تھا۔ سوری! ماہی اس کی چیخ پہ کانپ اٹھی۔ آروش بہن ہے میری، شاہ خاندان کی ہے۔ آج تو تم نے اس کا شمار کسی اور ذات سے کر دیا۔ دوبارہ یہ غلطی مت کرنا، کیونکہ میں تو یہ بات برداشت کر گیا، حویلی میں اگر یہ بات بابا سائیں تک پہنچی تو تمہیں اندازہ نہیں وہ تمہارا کیا حشر کریں گے۔ جان بستی ہے ان کی آروش میں، بیٹوں سے زیادہ بیٹی عزیز ہے انہیں۔ شاذل ایک لفظ پر زور دے کر بولا تو ماہی خاموش ہو گئی۔ شاذل ایک نظر اس پر ڈال کر کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ماہی نے ساری رات رو کر گزاری تھی۔ یامین نہیں آیا ابھی اسکول سے؟ عشاء فجر کے گھر میں داخل ہوتی پوچھنے لگی۔ کہاں، ابھی 1 گھنٹہ رہتا ہے، فجر نے بتایا تھا۔ بات ہوئی تمہاری اس سے؟ عشاء صوفے پر بیٹھ کر پوچھنے لگی تھی۔
وہ جو لڑکا آتا ہے ارمان، اس کو میں نے صاف صاف انکار کر دیا تھا کہ دوبارہ مہینے کی پہلی تاریخ کو راشن دینے نہ آئے، ہمیں چیزوں کی نہیں چیزیں بھیجنے والے کی ضرورت ہے۔ فجر اس کی بات کا مطلب سمجھ کر بتانے لگی تھی۔ پھر کیا کہا اس نے؟ عشاء نے جاننا چاہا۔ کیا کہا؟ وہ تو یمان کے اشارے پر چلتا ہے۔ فجر طنزیہ لہجے میں بولی، یمان ایسا تو نہیں تھا، وہ ہم سے اتنا غافل کیسے ہو سکتا ہے؟ عشاء کو دکھ ہوا۔ وہ غافل نہیں ہے عشاء، بس وہ یہاں آنا نہیں چاہتا، پتہ نہیں کیوں ہمیں کس بات کی سزا دے رہا ہے۔ ہمارا کیا قصور؟ فجر کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ میں نے تو نہیں کیا، میں تو وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ پھر یہ سب کس نے کیا؟ نہیں جانتا یہ سب کیسے ہوا۔ زین ان کے قدموں کے پاس بیٹھ کے بولا تھا، جب تجھ سے کہا گیا تھا دلدار شاہ سے دور رہ تو کیوں نہیں مانا؟ بختیار بیگم نے پوچھا، جبکہ آمنہ خاموشی سے زین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ زبردستی مجھ سے کچھ پیپرز کے سائن لینا چاہتا تھا۔ آپ بتائیے پھر میں کیا کرتا؟ زین نے اپنا دفاع کیا تھا۔ زین، تو بس ان قاتلوں کو حویلی والوں کے سامنے کر، پھر دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا، ہماری ماہی یہاں واپس چلی آئے گی۔ بختیار بیگم امید بھرے لہجے میں گویا ہوئی، آپ پریشان مت ہو، میں اسی کام میں لگا ہوا ہوں، جلد کچھ نہ کچھ معلوم ہو جائے گا۔ زین عقیدت سے ان کا ہاتھ چوم کر بولا تو بختیار بیگم کے چہرے پر اطمینان ابھرا۔ شبانہ کی عدت پوری ہونے کے 2 دن بعد اس کا نکاح ہے۔ رات کے وقت کلثوم بیگم اپنے کمرے میں آئی تو شہباز شاہ نے ان سے کہا، جس کو سن کر وہ کافی حیران ہوئی، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ نکاح؟ وہ بھی شبانہ کا؟ اس کا دکھ اتنا چھوٹا نہیں جو دوسرا نکاح کرے گی۔ دلدار شاہ سے اس کو محبت تھی، وہ کبھی نہیں مانے گی۔ کلثوم بیگم فکر مندی سے بولی تھی، تم سے یا اس سے پوچھ نہیں رہا، بتا رہا ہوں، سب طے ہو چکا ہے۔ شہباز شاہ کا انداز 2 ٹوک تھا۔ بھائی صاحب مان گئے ہیں؟ کلثوم بیگم افسردہ سانس لے کر پوچھنے لگی۔ ہاں، دونوں مان گئے ہیں، شبانہ کا نکاح دیدار شاہ سے ہوگا۔ شہباز شاہ یہ بول کر بیڈ پر لیٹنے لگے۔ دیدار شاہ پر شبانہ تو اس کو اپنا بھائی سمجھتی ہے۔ کلثوم بیگم کو دوسری فکر لاحق ہوئی، شادی کے بعد شوہر سمجھ لے گی۔ شہباز شاہ آرام سے بولے، آپ کو نہیں لگتا آپ کو شبانہ کی بجائے آروش کا سوچنا چاہیے تھا؟ کلثوم بیگم کی بات پر وہ یکدم اٹھ بیٹھے۔ کیا مطلب؟ آروش کے بارے میں کیا سوچنا چاہیے مجھے؟ شہباز شاہ نے تیکھی نظروں سے اس کو دیکھا۔ صدف آئی تھی کل، کلثوم بیگم نے بتایا تو شہباز شاہ نے خاص نوٹس نہیں لیا۔ حریم کا رشتہ مانگنے آئی تھی، شبانہ کی عدت کے بعد رسم کرنا چاہتی ہے۔ کلثوم بیگم نے تفصیل سے بتایا۔ آروش کے ذکر میں حریم کہاں سے آ گئی؟ شہباز شاہ کچھ برہم ہوئے۔ حریم کا رشتہ بھی ہو جائے گا، نور نازنین کا بھی ہو چکا ہے، آروش کا بھی سوچے کچھ، وہ کب تک یوں خود سے لڑتی رہے گی؟ اس کی شادی نہیں کروانی آپ نے؟ کلثوم بیگم نے سوال کیا۔ مناسب رشتہ ہے تمہاری نظر میں؟ اگر ہے تو بتا دو، ورنہ میری بیٹی مجھ پر بوجھ نہیں۔ شہباز شاہ کا سنجیدگی سے جواب آیا۔ وحیدہ سے بات کروں ساجدہ کے لیے؟ کلثوم بیگم نے ڈر کر پوچھا۔ ساجد سے شادی کروانے سے بہتر ہے وہ کنواری رہے۔ شہباز شاہ ناگواری سے بولے تو کلثوم بیگم ان کا منہ تکتی رہ گئی۔ یمان، تم اب دوبارہ سے یہاں شفٹ ہو جاؤ، مسز دلاور نے صبح ناشتے کے وقت یمان سے کہا۔ آپ کو پتہ ہے میری روٹین کا، خواہ مخواہ آپ لوگ ڈسٹرب ہو جائیں گے، ویسے بھی ملنے تو آتا رہتا ہوں جب بھی آپ کہتی ہیں، یمان نے جواباً کہا۔ یمان، تم اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے، یہاں ہوگے تو کم سے کم میں خیال تو کروں گی نا، مسز دلاور نے فکرمند لہجے میں کہا تھا۔ ارمان ہے نا، پھر آپ کیوں ٹینشن لیتی ہیں؟ یمان ہلکا سا مسکرا کر بولا۔ تم بس یہاں شفٹ ہو جاؤ، بحث کو اب ختم کرو، ویسے بھی میں نے اب تمہارے لیے لڑکیاں دیکھنی شروع کر لی ہیں، مسز دلاور 2 ٹوک لہجے میں بولی تھی، جس کو سن کر جوس کا گلاس پیتے یمان کو اچھو لگا۔ لڑکیاں میرے لیے کیوں؟ یمان سنجیدہ ہوا۔ 2 ماہ بعد ماشاءاللہ سے 25 سال کے ہو جاؤ گے، کیا ابھی تمہیں میری بات کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا؟ مسز دلاور نے اس کو دیکھ کر کہا تھا۔
اگر آپ میری شادی کا سوچ رہی ہیں تو میں بتا دوں میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں، یمان نے سنجیدگی سے کہا۔ دیکھو یمان، تمہیں شادی کر لینی چاہیے، اب آخر کب تک یوں تنہا زندگی گزارو گے؟ میری بات مانو، ہاں کہہ دو۔ مسز دلاور نے امید بھری نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ مجھے آپ کی ہر بات منظور ہے، پر میں شادی نہیں کروں گا کبھی بھی، یمان نظریں چراتا ہوا بولا۔ میری باقی باتوں کو رہنے دو، بس جو اب کہہ رہی ہوں اس کو مان لو۔ مجھے لگے گا تم نے واقعی مجھے ماں کا درجہ دے دیا ہے۔ مسز دلاور نے اب کے ایموشنل بلیک میل کیا۔ موم پلیز، 5 سال تک تو میں شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا، اس کے بعد آپ جو کہیں گی میں کروں گا۔ دوسری بات، میں نے بہت سالوں پہلے آپ کو اپنی ماں کا درجہ دیا ہے۔ یمان نے گہری سانس لے کر کہا۔ 5 سال یمان، آر یو ان یور سینسز؟ کیا بڑھاپے میں شادی کرنا چاہتے ہو؟ میں 2 ماہ بعد تمہاری سالگرہ کے دن تمہاری منگنی کا سوچے ہوئے ہوں، اور تم 5 سال کا اتنا طویل عرصہ مانگ رہے ہو؟ نہیں، بالکل نہیں، اگر میں سچ میں تمہاری ماں ہوں تو میری بات پہ سرخم کرو۔ مسز دلاور آج اپنی منوانے کے در پہ تھی۔ اس وقت یمان کو اپنا آپ بے بس سا معلوم ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، یمان اتنا کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے جواب پہ مسز دلاور بے یقین نظروں سے یمان کو دیکھنے لگی۔ ان کو اپنی سماعت پہ شک گزرا۔ یمان، تم مان گئے؟ مسز دلاور جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر خوشی سے چور لہجے میں پوچھنے لگی۔ جی، آپ کے کہنے پہ میں مان تو گیا ہوں، پر اگر کبھی مجھ سے اس لڑکی کے حقوق پورے کرنے میں کوتاہی ہوئی تو اس کا ذمہ دار میں نہیں آپ ہوں گی۔ یمان کا لہجہ ہر احساس سے عاری تھا۔ اس کی تم فکر نہیں کرو، روزی بہت اچھی ہے، تمہارا بہت خیال رکھے گی، تم دونوں ہمیشہ خوش رہو گے۔ مسز دلاور پرسکون لہجے میں بولی۔ یمان روزی کے نام پہ ٹھٹکا ضرور تھا، پر کوئی ریئیکٹ کیے بنا وہاں سے چلا گیا۔ ماضی آروش کا آج کالج میں پہلا دن تھا، جس کے لیے وہ کافی پرجوش تھی۔ کالج چھوڑنے دیدار شاہ آیا تھا، اور ساتھ میں اس کے آدمی جو الگ گاڑی میں تھے۔ آروش جانتی تھی وہ سب اس پہ نظر رکھنے کے لیے تھے، جن کا مہتاب بیگم کو علم تھا، پر اس نے کسی سے کچھ نہ کہا تھا کیونکہ اس کو خود پر اعتماد تھا۔ کالج کے پہلے ہی دن اس کو خود پہ کسی کی نظروں کی تپش کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ پہلے تو اس نے اپنا وہم جانا، پھر یہ روزانہ کا معمول بن گیا، جس سے کبھی اس کو گھبراہٹ ہوتی تو کبھی نظر انداز کرتی۔ کسی کی نظروں سے بچنے کے لیے اس نے بس کلاس سے لائبریری اور لائبریری سے کلاس تک کا ہی سفر کیا، پر اس کو کبھی پتہ نہیں چلا کون ہوتا ہے جو بس اس کو دیکھتا رہتا ہے، کیونکہ اس نے کبھی نظریں اٹھا کر اس کو تلاش کرنا نہیں چاہا تھا۔ کالج کے شروع دنوں میں بہت لڑکیوں نے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، پر اس نے مسکرا کر سہولت سے انکار کر دیا تھا۔ انہی دنوں میں موسم کافی خوبصورت تھا جب اس نے لائبریری میں جانے کے بجائے گراؤنڈ میں 5 منٹ بیٹھنے کا سوچا۔ ساتھ میں اس نے کورس بک کے بجائے اشفاق احمد کی کتاب پڑھنے کے لیے نکال لی تھی۔ وہ پڑھنے میں بہت مگن تھی۔ جب اس کو اندازہ ہوا، اس کو وقت گزرنے کا تک احساس نہیں ہوا۔ احساس تب ہوا جب خود کے اوپر کسی کی پرچھائی محسوس ہوئی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا تو کسی لڑکے کی پیٹھ تھی، جس کو دیکھ کر وہ بنا 1 منٹ لگائے اٹھ کر لائبریری چلی گئی۔ ابھی اس کو بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب اس کو لگا کوئی اس کے سامنے بیٹھ گیا ہے، پر اس نے ہمیشہ کی طرح نظر انداز کیا۔ میرا نام یمان ہے، کسی لڑکے کی آواز سن کر آروش حیران ہوئی۔ اس نے جب سے کالج آنا شروع کیا تھا، اس بیچ کسی بھی لڑکے میں اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس سے مخاطب ہوتا۔ یمان ہو یا عاطف اسلم یا پھر فرحان سعید، میں کیا کروں؟ آروش کتاب میں نظر جماتی سوچنے لگی، پر اس کو جواب نہیں دیا۔ یہ اٹھ کیوں نہیں رہا؟ اگر کسی اور نے دیکھ لیا تو اوف اللہ، مجھے ہی اٹھنا پڑے گا۔ یہ خود تو مرے گا، ساتھ میں مجھے بھی مروائے گا۔ آروش کچھ پل تو اس کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی، مگر اس کو اٹھتا نہیں نظر آیا تو خود ہی باہر جانے کا سوچا۔ اٹھتے ہوئے اس نے تیز نظر اس پہ ڈالی جس کی نظریں اپنے ہاتھوں پر تھیں۔ آروش کو وہ عجیب لگا تھا۔ آپ یہاں؟ آروش بریک ٹائم کلاس سے باہر آئی تو حیرت سے دیدار شاہ کو دیکھا۔ تایا سائیں تمہیں یاد کر رہے تھے، لینے آیا ہوں، چلو۔ دیدار شاہ نے اپنے آنے کی وجہ بتائی تو آپ گارڈ سے کہتے وہ یہاں کسی ٹیچر تک پیغام پہنچاتا، آپ اندر کیوں چلے آئے؟ آروش کو جانے کیوں دیدار شاہ کا یوں چلے آنا عجیب لگا۔
میرے آنے پہ کیا پابندی ہے، میں خود چلا آیا، اپنی چلو۔ دیدار نے مسکرا کر کہا تھا، وہ تو چلتے ہیں، پر اگر آپ آ گئے ہیں تو میرا ایک کام کر دیں۔ آروش نے جلدی سے کہا، کون سا کام؟ دیدار شاہ نے سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ یہاں جو کیفے ہے وہاں سے مجھے کچھ خریدنا ہے، آپ ساتھ چلیں۔ آروش نے کہا، کیا لینا ہے مجھے بتا دو، تمہیں گاڑی تک چھوڑنے کے بعد وہ لیتا آؤں گا۔ دیدار شاہ نرمی سے بولا، آپ کیفے چلیں، پھر پتہ چل جائے گا۔ آروش مزد ہوئی، تم نے اگر وہاں کھانے کا کچھ لینا ہے تو کیا فائدہ تمہارے چلنے کا، کھانا تو پھر بھی تم نے گاڑی میں ہی ہے۔ دیدار شاہ کا اس کا یوں ضد کرنا سمجھ نہیں آیا تھا۔ آپ نہیں چلیں گے تو میں بابا سائیں سے آپ کی شکایت کروں گی، آروش نے اب کے دھمکی آمیز لہجے میں کہا تو دیدار شاہ نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ یہاں تو بس لڑکے ہیں۔ کیفے میں داخل ہوتے ہی دیدار شاہ نے ناگواری سے ہر ایک کو دیکھا۔ گرلز اور بوائز کا کالج ہے، سب ہوں گے، آروش پرسکون لہجے میں کہہ کر ایک ٹیبل کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کو بیٹھتا دیکھ کر دیدار کو بھی ناچار بیٹھنا پڑا۔ آروش مسکراتی نظروں سے آس پاس دیکھ رہی تھی جب اچانک سے گٹار کی آواز سن کر اس کی نظریں سامنے پڑی، جہاں ایک لڑکا گٹار ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ اس کو دیکھ کر آروش پہچان گئی کہ یہ لائبریری والا لڑکا ہے۔ انا سونا کیوں رب نے بنایا، 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 انا سونا کیوں رب نے بنایا۔ آواں جاواں تے میں آروش کسی ٹرانس کی کیفیت میں اس کو گانا سنتی رہی۔ وہ دیدار شاہ کی موجودگی سرے سے فراموش کر بیٹھی تھی۔ انا سونا کیوں رب نے بنایا، تم نے کبھی بتایا نہیں تھا یہاں کالج میں میراثی بھی ہوتے ہیں۔ دیدار شاہ کی غصے سے بھری آواز سن کر آروش سڑپڑا کر اس کو دیکھنے لگی۔ نقاب ہونے کی وجہ سے دیدار شاہ اس کے چہرے کے تاثرات جان نہیں پایا۔ ایسی بات نہیں لالا، میں خود یہاں کسی کو پہلی بار گاتا دیکھ رہی ہوں، آروش نے جلدی سے کہا۔ تمہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، اور اٹھو چلو یہاں سے۔ لیا تو کھانے کا تم نے کچھ بھی نہیں، اگر بھوک ہے تو راستے میں خرید کر دے دوں گا۔ دیدار شاہ کی آواز میں جھنجھلاہٹ صاف ظاہر تھی۔ لالا میرا فیورٹ سانگ ہے یہ، آروش نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ جانے کیوں اس کا دل کر رہا تھا وہ یہ گانا اس لڑکے کے منہ سے پورا سنے۔ دیدار جیسے آج کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ چلیں، آروش بے دلی سے کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ باہر جانے کے لیے وہ جیسے ہی دروازے کے قریب آنے لگے تو وہاں بہت اسٹوڈنٹس جمع تھے۔ کچھ لڑکوں کو دیکھ کر دیدار شاہ نے دانت پیسے تھے۔